سورہ البقرہ کا شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی جو 2 آیات ہیں یہ اصل میں اس واقعہ کا خلاصہ ہے جو پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت السلام کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اور وراثت کی لالچ میں اب اس میں مختلف واقعات ہیں کہ مختلف روایات ہیں کہ کیا رشتہ تھا ان کا اس کے ساتھ۔ بہرحال حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے کہ مقتول قاتلوں کے چچا کا بیٹا تھا، بوڑھا شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس بوڑھے کے بھتیجوں نے یہ سوچا کہ چلو اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو چچا کی وراثت جو ہے پھر وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے کہا کہ چچا تھا، چچا کو انہوں نے قتل کیا۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ وراثت پہ قبضہ کرنا، مال و دولت ان کا لینا، اور پھر خود ہی وہ مدعی بن بیٹھے اور دعویٰ دائر کیا کہ ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ یعنی دوہرا فائدہ لینا کہ ظاہر بات ہے جب قاتل ہی خود مدعی ہیں تو کیسے پتہ چلے قاتل کا۔ تو پھر جہاں پہ انہوں نے اس کی لاش پھینکی تھی اس محلے کے لوگوں سے خون بہا بھی لیا جائے، دیت لی جائے، اور پھر وراثت پہ بھی قبضہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھٹھا کرتے ہیں، ایک تو ہمارا آدمی قتل ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کے قاتل کا پتہ چلایا جائے تو آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں کہ اتنے سنجیدہ معاملے میں، اتنے اہم معاملے میں کوئی ٹھٹھا مذاق کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت یہ وہ دوسرا پوچھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پہ پابندیاں لگتی رہیں۔ بالآخر پھر بہت مہنگے داموں گائے لے کر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا، انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ کرنے والے نہیں تھے، یہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب مجبور ہو گئے، انہوں نے کیا۔ اب اس واقعہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان، ایک انسان کو قتل کیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ اب یہ فطرت انسانی ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی چیمپئن بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ کمال ہے، میری عقل کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، میری مہارت کا کمال ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اور جب کام کوئی بگڑ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایسے کہا تھا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ وہ ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہیں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تبارک و تعالی
نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی جس کو تم چھپاتے اس کو ظاہر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا، اس کی ایک ہڈی یا کوئی جسم کا کوئی حصہ، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ، گوشت یا ہڈی اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کے خود ہی اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ اب جب انہوں نے ایسے کیا تو وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ یہی لوگ جو مدعی ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہی تو میرے قاتل ہیں، انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر ان کو اس کی سزا دی گئی۔ واللہ مخرج ما کنتم کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب اس واقعہ سے ان لوگوں پر بھی تعریض کی جا رہی ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان جب مر گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایک انسان کو زندہ فرمایا اس طرح سب کو زندہ فرما دے گا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگایا جائے تب وہ زندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا کہ جائیے آپ اس کو کہیے اٹھ کھڑا ہو، وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جیسے چاہے۔ اب اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ علماء کرام نے مختلف اس کی توجیحات کی ہیں، مختلف حکمتیں اس میں بیان کی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حقیقی حکمت اس کی کیا ہے، کہ خاص طور پر جو گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگانے کو کہا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں وحی نازل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب اس کے لیے کسی اور ثبوت، شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب عموماً تو کسی بھی معاملہ میں دو عادل آدمی شہادت دیں گے تب معاملہ جو ہے ثابت ہوگا۔ مثلا قتل کا ہی معاملہ ہے تو دو آدمی گواہی دیں گے کہ اس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے، تب جا کے معاملہ ہوگا۔ بعض معاملات میں زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اب بدکاری کا اب کسی پہ الزام ہو تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب وحی آ گئی تو اب یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ اب کسی اور شہادت اور کسی اور گواہی اور کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہی کہ ایک آدمی جو فوت ہو چکا تھا اس نے اٹھ کے بتایا کہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے، تو اب اس کی گواہی سے یہ معاملہ جو ہے حل ہو گیا۔ اب کسی اور گواہی کی اس میں ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ بطور معجزہ ہے اور وحی نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا، تو اب اس کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا۔ آپ کی پاک دامنی کے ثبوت کے لیے ایک بچے نے گواہی دی، اور یہ بھی چونکہ بطور معجزہ ہے کہ ایک بچہ جس کے بولنے چالنے کی عمر نہیں ہے وہ
جب بات کر رہا ہے تو یہ بطور معجزہ ہے، تو اب اس کے ساتھ کسی اور گواہی یا شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر منافقین نے تہمت لگائی اور اس بات کو اچھالا، کچھ مسلمان بھی ان کے جال میں پھنس گئے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، بڑا معاملہ انہوں نے اچھالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں اور حضرت ام المومنین کی برات اور پاک دامنی کو بیان کیا۔ تو اب یہ وحی الہی، یہ سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی گواہی ہے، اس کے بعد کسی اور گواہی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کے نزول کے بعد پھر جن جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو شرعی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ تو یہ یعنی جب معجزہ ظاہر ہو جائے، وحی نازل ہو جائے، تو اب اس کے بعد کسی اور گواہی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی معجزات دیکھنے کے بعد۔ ایک تو یہ واقعہ بیان ہوا، اس سے پہلے جو 2 آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا بیان ہوا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہیلوں بہانوں کے ساتھ ٹالتے اور اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یعنی جب انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، یعنی ہفتہ کا دن مطلقاً ان کے لیے صرف عبادت کا تھا اور کوئی دنیاوی کام کاج ان کے لیے منع تھا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ اس اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی اور سمندر سے نہریں نکال کے آگے حوض بنائے، تو وہاں پہ مچھلیوں کو وہ ہفتے کے دن قید کر لیتے، اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ جب انہیں منع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کون سا ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو اس طرح یعنی معجزات دیکھ کر بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، یعنی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم باز نہ آئے اور ہر بات پہ تم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا، تو تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو یہ مثل پتھروں کے، حجر کی جمع حجارہ، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پھٹ جاتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ ہابطہ یہبط، گرنا، یعنی خوف الہی سے وہ گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب ان کے دلوں کو پتھروں سے زیادہ، یعنی پتھروں کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت قرار دیا گیا کہ پتھر کے دل، یعنی پتھر کے اندر بھی خوف الہی ہے کہ وہ خوف خدا سے گر جاتا ہے، لیکن تم ہو کہ انبیاء کرام تمہارے اندر موجود تھے، ان کے معجزات دیکھنے کے باوجود
یعنی تم پہ خوف خدا غالب نہیں آیا اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہیلوں بہانوں سے اس کے احکام کو ٹالنے اور ان کی خلاف ورزی کرنے کا تم یعنی ہمیشہ یہ کرتے رہے، تو گویا تمہارے دل پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر، اب یہ دیکھیے پتھر جو ہے عموماً تو اب انسان میں دل ہوتا ہے یا حیوان ہے، حیوان کے اندر وہ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے اندر جان ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ سمجھتا ہے۔ لیکن پتھر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہے، جس سے فرمایا کہ کچھ خوف خدا سے گر جاتے ہیں۔ اب ہماری عقل اور سمجھ وہ نہیں ہے، اس تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر شعور رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جھکتا ہوا اور پھٹتا ہوا اس کو دیکھتے، یعنی اس کے اندر بھی کوئی شعور ہے۔ اب یہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اور اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا، اس کے اندر زلزلہ آ گیا۔ جب احد پہاڑ میں زلزلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی احد پہاڑ کے اوپر ماری اور ارشاد فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اب تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور کی ایڑی کی ٹھوکر لگی، حضور نے ارشاد فرمایا احد اسی وقت ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا۔ اب عام تو یہی کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا تھا، لیکن محبت والے یہ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا کہ آج میری قسمت کتنی بلند ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم میرے سر کا تاج بن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور نبی بھی وہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے جوڑے میرے سر کا تاج بن رہے ہیں۔ تو گویا احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا اور اس کو وجد آ گیا تھا۔ تو عالم وجد میں وہ یعنی جس طرح وجد میں کوئی آدمی از خود رفتہ، اس کو ہوش نہیں رہتا، وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، تو احد پہاڑ اپنی قسمت کے اوپر ناز کر رہا تھا کہ میری قسمت کہ اللہ کے محبوب کے جوڑے میرے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ تو بعض اہل محبت نے لکھا ہے کہ
احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا. جس طرح معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جانے لگے، حضرت جبریل امین نے براق پیش کیا، حضور سوار ہونے لگے تو براق وہ ناچنے لگا. جس طرح گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا آدمی سوار ہوتا ہے، سوار ہونے لگتا ہے تو وہ کبھی کبھی وہ ناچنے لگتا ہے. حضرت جبریل امین نے اس کو جھڑکا کہ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے محبوب آج تجھ پہ سوار ہونے والے ہیں. تو اہل محبت کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا کہ میری قسمت آج اللہ کے محبوب مجھ پہ سوار ہونے والے ہیں. تو اسی طرح احد پہاڑ وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب آج میرے اوپر تشریف فرما ہیں اور ان کے جوڑے میرے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں. اور اس حدیث پاک میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو نبی تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت صدیق اکبر، اور 2 شہید حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی. تو اب وہ ابھی تک شہید نہیں ہوئے، ان کی شہادت بہت بعد میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا تو اس کے تقریباً 12 سال بعد، 12.5 سال بعد حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے 12 سال بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے اس سب کو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں ہونے والا ہے، اس سب کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو اسی وقت ہی فرما دیا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید آج تیرے اوپر تشریف فرما ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. حضور نے ایڑی کی ٹھوکر لگائی تو اس کا زلزلہ. تو اہل محبت نے جو کہا کہ وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا، تو معلوم ہوا کہ پتھر، اس کے اندر بھی کوئی شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے. احد پہاڑ کے متعلق خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہے. حضور ایک سفر پہ تشریف لے گئے، سفر سے واپس آئے، احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اب احد پہاڑ سے محبت کرنا یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے. اپنی جگہ، اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، جو بھی ہے انسان کو اچھا لگتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن اب وہ ٹیلے، وہ پہاڑ، وہ صحرا، وہ بیاباں، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس محبت کا اظہار پھر اس پہاڑ نے یوں کیا کہ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ ناز کر رہا ہے اور رقص کر رہا ہے اپنی. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ تو اب انسانوں نے تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد پہچانا، اور بہت زیادہ لوگوں نے نہیں مانا، آج تک نہیں مان رہے۔ کچھ نے خوش قسمت نے مانا اور باقیوں نے نہیں مانا، لیکن پتھر وہ اعلان نبوت سے پہلے پہچانتے ہیں، پہلے جانتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتا تھا۔ حضور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، تو وہ اس وقت بھی حضور کو جانتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر شعور کی ایک قسم رکھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی، یعنی حجر اسود اور اس کے ساتھ جو دوسرا کونا ہے اس میں اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دونوں اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی اس کے حق میں یہ گواہی دیں گے، یعنی حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ تو اب یہاں تعظیم کہا گیا کہ جس نے استلام کیا، تعظیم کی، کہ آج کے دور میں اب چومنا تو بڑا مشکل بلکہ ناممکن ہے، یعنی عام آدمی کے لیے اور بغیر کسی کو تکلیف دیے، لیکن تعظیم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر چوم سکے تو ٹھیک ہے، ہاتھ لگ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لو، یہ بھی تعظیم ہے، یہ بھی استلام ہے۔ تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس کی تعظیم کی قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، یعنی لاکھوں کا مجمع ہے اور لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی نے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم لیا، اب حجر اسود یہ بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک کی گواہی دے گا کہ فلاں فلاں نے میری تعظیم کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی پتھر کے اندر یہ شعور رکھا ہے۔ ابو جہل آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، مٹھی اس کی باندھ ہے، آ کے کہتا ہے تم کہتے ہو میں نبی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے کہا اگر نبی ہیں تو بتائیں میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو اب یعنی اس کا بھی نظریہ یہ تھا کہ نبی اس کو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کی نگاہ صرف ظاہر پہ نہیں ہوتی، باطن پہ بھی ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن عربی تھا، عربی گرامر عربی لغت کو جاننے والا تھا، اور عربی لغت کو جاننے والا وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا لفظی معنی ہی ہے النبی المخبر عن الغیب، کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔
تو جو عربی گرامر کو، عربی لغت کو جانتا ہے، عربی زبان کو جانتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن عربی تھا، عربی کو جاننے والا تھا، تو اس کو بھی یہ یقین تھا کہ نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس کا یقین تھا کہ ان کو کیا پتہ، یہ کہاں سے نبی ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ میری انگوٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو اس نے کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی کی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو اور زیادہ کمال ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے، یہ تو میں نے بند کی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں میں نے مٹھی کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میری مٹھی کے اندر کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مٹھی کی چیز بتائے کہ آپ کیا ہے۔ اس کو یقین تھا کہ پتھر ہے، پتھر کہاں بولیں گے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے، کہیں اس کو، یہ بتائے آپ کون ہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا کہ اس کی مٹھی کے اندر جو کنکریاں اس نے پکڑی ہوئی تھیں، انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جب ابو جہل نے یہ سنا، کنکریاں پھینک دی، کہنے لگا تم بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو تو میری مٹھی کے اندر بند کنکریوں پہ بھی چل گیا، تمہارے جادو سے انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ماننا نہیں تھا، لیکن کنکریاں بھی بول اٹھی اور حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی جانوروں، درختوں اور پتھروں کے اندر بھی شعور کی ایک قسم رکھی ہے جو ہماری سمجھ سے ورا ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا مکہ شریف سے، تو جس پتھر یا جس درخت کے پاس سے آپ گزرتے تو وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا تھا۔ تو درخت، پتھر، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو درختوں اور پتھروں کو یہ شعور دے دے، اور اگر چاہے تو بڑے بڑے عقل مند ان کو یہ شعور نہ ملے، اتنے زیادہ عقل مند کہ اپنی عقل کے زور سے انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، راکٹ بنا لیے، چاند تک پہنچے، مریخ تک پہنچنے کے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو شعور نہیں ملا۔ اور اس نے چاہا تو پتھروں اور درختوں کو یہ شعور عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ شعور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب صحابہ اکرام نے ممبر بنایا، ممبر بنا کے مسجد کے اندر رکھ دیا۔ حضور تشریف لائے جمعہ کو، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، تو حضور ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن رونے والا کوئی نہیں نظر آ رہا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں بھی کون رو رہا ہے، رونے والا کوئی نہیں نظر آ رہا، رونے کی آواز آ رہی ہے، ہم حیران ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں تو ممبر سے اتر کے جا کے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلا کہ رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، یہ کھجور کا تنا تھا۔
جو حضور کے فراق میں رو رہا تھا۔ حضور نے جب اس کو سینے سے لگایا تو اب وہ سسکیاں لیتا ہے، جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے، لیکن اب وہ رو نہیں رہا تھا، اب سسکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ یعنی کھجور کا تنا وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق تھا، حضور اس کے ساتھ سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب ممبر پر بیٹھے تو حضور کے فراق میں وہ رو رہا ہے کہ پہلے تو حضور کا قرب مجھے اس طرح حاصل تھا، اب یعنی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے تو حضور نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو تجھے پھر ایک ہرا بھرا کھجور کا درخت بنا دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے۔ اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا، پھر اس کو وہیں پہ زمین کھود کے وہاں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ مسجد نبوی شریف کا ریاض الجنہ کے اندر ستون ہے، جس کو اس کا نام ہے استوانہ حنانہ، کہ وہ ستون جہاں پہ یعنی جو حضور کے فراق میں رویا تھا۔ 7 جو ستون ہیں ریاض الجنہ کے اندر، ایک استوانہ عائشہ، استوانہ حرس، استوانہ وفود، اسی طرح 7 ہیں، تو اس میں ایک ہے استوانہ حنانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا، اور وہاں پہ اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اب وہاں جو ستون ہے اس کا نام ہی استوانہ حنانہ ہے۔ تو یہ بخاری شریف اور ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پہلے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا استوانہ حنانہ، جس طرح باقیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ لوگ محبت والے اس کے کوشش کرتے ہیں وہاں قریب جا کے نفل پڑھیں کہ یہ وہ مبارک ستون ہے کہ جو حضور کے فراق میں رویا تھا، حضور سے محبت کرنے والا کھجور کا تنا، تو وہاں جا کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب نفل پڑھیں۔ تو وہاں تو بس 2 ہی باتیں انہوں نے پکائی ہوئی ہیں، شرک اور بدعت، شرک اور بدعت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، بس شرک بدعت۔ یہ نہیں پتہ کہ لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، اس کا محلے استعمال ہے کہ نہیں، بس شرک بدعت، کوئی بھی کام ہے اس کو شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ ہے ہی نہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مٹا دیا اوپر سے، وہ جو لکھا ہوا تھا نا پرانے ترکیوں کے زمانے سے وہ لکھا ہوا تھا استوانہ حنانہ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو لکھا ہوا، پھر اس کو اوپر سے مٹا کے اس طرح وہ رنگ کیا گیا کہ وہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی وہ یعنی پورا سیمنٹ کا بنا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو میں گیا تو میں کھڑا ہو کے وہاں دیکھ رہا ہوں، جگہ تو یہی ہے، ستون تو یہی لکھتا ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اندازے سے یہی پتہ چلا کہ یہی ہے، باقی 6 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہی ہے۔ بہرحال میں وہاں سے سلام عرض کر کے قدمین شریفین کی طرف باہر نکلا تو وہاں پہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا، وہ یعنی تقریر کر رہا تھا۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے لوگوں پہ نظر رکھو، اور بس وہ ایک کیسٹ ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے، جس طرح ہوتی ہے نا کیسٹ ختم ہوتی ہے تو وہ ریوائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چند باتیں انہوں نے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بس یہی ان کو یاد ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، وہ کیسٹ وہی صبح سے شام تک وہی چلتی ہے، شرک بدعت۔ میں نے اس سے پوچھا، وہی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور کے فراق میں وہ رویا تھا، استوانہ حنانہ تو پہلے لکھا ہوا تھا، اب مٹا دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب وہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ عظمت رسول کے ہر نشان کو آپ لوگ مٹا دینا چاہتے ہیں،
اب اس کا اس کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا. اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی بٹن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اتنی دیر میں وہ سیکورٹی والا آ گیا ادھر سے، اور سیکورٹی والا آیا تو اس نے اس کو کہا اس نے یہ کہا، اس نے یہ، وہ جو اپنی زبان. تو اب معاملہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہو گئی، یہاں تو کوئی اور ہوگا. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اگر کوئی یا رسول اللہ کہے تو وہ مشرک ہے، حضور سے مدد مانگے تو مشرک، پولیس سے مدد مانگ لو وہ عین ایمان. تو یہی ہوتا ہے وہاں پہ کہ فوراً بس. اور جب جواب، ویسے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو یہ شرک ہے یہ شرک ہے. تو اگر کوئی آدمی ان سے بات کرنا چاہے تو آتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، بس پھر فوراً پولیس کو بلا لے. تو پھر میں نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا، اب اسی میں ہی بہتری ہے. تو بہرحال وہ کھجور کا تنا، اور کھجور بھی خشک کھجور کا تنا، وہ بھی یعنی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور رکھا، اس کے دل کے اندر بھی حضور کی محبت ہے. تو درخت ہوں، پتھر ہوں، جانور ہوں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، اور وہ یعنی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں، صحرا میں، تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہا. حضور نے مڑ کے دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. تو ایک وہاں پہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے. تو وہ حضور کو پکار رہی ہے، صلاۃ و سلام عرض کر رہی ہے. حضور متوجہ ہوئے، اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک آدمی سویا ہوا ہے، اور باہر ہرنی اس نے بندھی ہوئی ہے. تو وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی ہے. حضور جب اس کے قریب گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی شکاری ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور یہاں باندھ دیا ہے. اس پہاڑ کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، تو 2 دن سے اس نے مجھے بندھا ہوا ہے، تو میرے بچے وہ بھوکے ہوں گے. آپ مہربانی فرمائیں مجھے کھول دیں، تو میں ان بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا. ہرنی بھاگتی ہوئی چلی گئی. اب جب ہرنی چلی گئی تو وہ شکاری جو تھا خیمے کے اندر سویا ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا. جب اس نے اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا دیکھتا ہے کہ ہرنی بندھی ہوئی تھی وہ نہیں ہے، کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ میں نے یہاں ہرنی بندھی ہوئی تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو کھول دیا. اس نے کہا جی کیوں، آپ نے کیوں کھولا؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ میں نے شکار کیا اتنی محنت سے، تو آپ نے اس کو کیوں کھول دیا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ واپس آ جائے. اس نے کہا جی اچھا، عجیب بات ہے، آج تک تو کبھی نہیں ہوا، زندگی گزر گئی شکار کرتے ہوئے. شکار کو پہلی مرتبہ پکڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن پکڑا ہوا شکار چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، کیونکہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے. اور ہمارا باپ دادا سے کام ہی یہی شکار کر رہا ہے. آپ عجیب آدمی ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ ہرنی جو میں نے ایک دفعہ پکڑی ہوئی تھی وہ آپ نے کھول دیا اور کہتے ہیں واپس آ جائے گی. حضور نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ واپس آ جائے گی.
اس نے کہا اچھا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اچھا آپ ہیں وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، تو اگر آپ وہی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ واپس آ ہی جائے، اگر آپ وہ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ ہی جائے۔ ویسے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شکار جس کو پکڑا ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو دوبارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، تو پکڑا ہوا پھر وہ خود بخود واپس آ جائے، یہ تو کبھی بھی ناممکن ہے۔ لیکن اگر آپ وہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ بہت بڑے جادوگر ہیں، تو اچھا پھر ہو سکتا ہے پھر وہ آ ہی جائے۔ تو حضور نے فرمایا بھئی وہ ضرور واپس آئے گی، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ دیکھو ہم کھول کے تو ہم ہوئے تھے، ہم جا بھی سکتے تھے لیکن ہم گئے نہیں ہیں، ضمانت کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گی، وہ ہم سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے ہرنی نے کہا کہ وہ میرے بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کے ان کو دودھ پلاؤں، پھر میں واپس آؤں گی۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرے گی؟ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کرے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں۔ یعنی یہ جانوروں میں بھی اونٹنی جو ہے سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس کا بچہ گم ہو جائے تو سب سے زیادہ یعنی تکلیف کا جو اظہار ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، وہ سب اس سے ہوتا ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا بھئی وہ واپس آ جائے گی۔ اب وہ ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو دیکھا کہ ہرنی آ رہی ہے اور ساتھ اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا لو بھائی گیا تھا تمہارا شکار 1، اب آ رہے ہیں 3 شکار۔ تم 1 کی کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہارا شکار ضائع کیا ہے، 1 شکار گیا تھا 3 آ گئے ہیں، لو آ گئے، اس کو باندھ لو، پکڑ لو۔ اس نے کہا جی اس کو تو میں بعد میں پکڑوں گا، اس کو تو میں بعد میں باندھوں گا، ابھی تو آپ نے مجھے اپنے زلف کا اسیر بنا لیا ہے، اپنا غلام بنا لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کیجئے، اس کو تو پھر بعد میں جو بھی کرنا ہوگا جیسے بھی، پہلے تو مجھے اپنا غلام بنائیے، کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجئے۔ تو یہ بھی یعنی جانور ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور رکھا۔ بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو ایک گاؤں کا آدمی، عرابی دیہاتی، وہ آیا اور اس نے ایک گو، یہ جو اس کو ہماری زبان میں تو کرو کہتے ہیں، وہ جانور چھوٹا سا ہوتا ہے نیولے کی طرح، باہر صحرا میں اور جنگلوں میں ہوتا ہے، تو وہ عرب کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی آستین کے اندر یوں بازو کے آستین کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا۔ تو حضور شریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، تو اس نے آ کے پوچھا بھائی اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ جو ہیں آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد تم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، معاذ اللہ،
ثم معذرت، اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر کوئی مبغوض نہیں، یعنی کسی سے اتنی زیادہ نفرت نہیں جتنی تم سے ہے، اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ کو جلد باز کہے گی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ یعنی کتنا بے باک اور بہادر ہے کہ اتنے مجمع کے اندر وہ اکیلا ہے اور کہہ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح، اور اس پر سب لوگ خوش ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کے دشمن ہیں سب خوش ہوتے ہیں میں آپ کو قتل کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ فاروقی پھڑکی، آپ نے کہا حضور اجازت دیں تو میں ابھی اس کا کام تمام کروں جو اس طرح بے ادبی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی بردبار ہوتا ہے، یعنی وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کی نادانی ناسمجھی پر یعنی اس طرح وہ ان کو سزا نہیں دیتے۔ اب اس نے وہ گو جو تھی اس نے نکالی اور اس نے کہا کہ یہ گو آپ پر ایمان لے آئے، تو بتوں کی اس نے قسم کھائی، لات و عزا کی قسم میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ اس کو نکال کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور اس گو کو مخاطب کر کے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس نے گواہی دی۔ اب وہ بول رہی ہے، سب سن رہے ہیں، فصیح عربی کے اندر اس نے کہا اے رب العالمین کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضور نے اس کو پکارا نا اے گو، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے۔ من عرشہ فی السماء و ملکہ فی الارض، سمندر میں جس کی سبیل ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے، یعنی وہ گو کلام کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا گو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے، یعنی جس نے آپ کو نبی اور رسول مانا، آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے، اور جس نے آپ کے پیغام کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا کہا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، وہ ناکام و نامراد ہے۔ جب اس اعرابی نے یہ بات سنی تو اب وہ بھی گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اب وہ کہتا ہے بے شک جس وقت میں آیا تھا تو میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ نفرت جہان میں دنیا میں مجھے آپ سے تھی، اور اب میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ اب سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے کہ ایمان لایا تو ایمان کی برکت سے محبت رسول فوراً اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، کہ کہتا ہے کہ پہلے سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی اور اب سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر شعور رکھا ہے، انسان کا شعور انسان کے اعتبار سے ہوتا ہے، پتھروں کا جو ہوتا ہے وہ ان کے اعتبار سے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جانوروں میں اور درختوں میں، پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی ایک قسم رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا